بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ مولانا انصاریہ شیخوپورہ۔ یہ ولاگ جو روحانی اور قرآنی اور باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب بھی یہ روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ لہٰذا اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر بھی کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ سورہ صف کی آیت 7، 8 اور 9 ہیں۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالی شانہ نے اسی پچھلی بات کو مکمل فرمایا ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام میں بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، انہوں نے اپنے سے پہلے انبیاء و رسل اور کتابوں کی جہاں تصدیق کی، مصدقاً وہیں آنے والے پیغمبر آخر الزماں کی خوشخبری سنائی، اور باوجود قطع و برید، حق و ترمیم، کمی بیشی کر لینے کے ان سابقہ صحیفوں میں اب تک وہ بشارتیں جن کا اطلاق صرف اور صرف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دین اسلام پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، وہ اب تک بھی موجود ہیں، اور یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی چیز ہے جس کو انسان اپنی پوری قوتوں کے صرف کے باوجود اور عدل بدل کر لینے کے باوصف بھی باقی رکھا ہے۔ جس چیز کو جس درجے میں بقا کا ارادہ اللہ پاک کا ہو وہ باقی رہتی ہی ہے۔ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ
کہ ان لوگوں نے جو پہلے کتابیں اور سماوی دین دیے گئے اور اس کے حاملین تھے، انہوں نے رب کی ذات پر افتراء اور جھوٹ باندھا اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا دین عالمی تھا، ابدی تھا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں۔ بالکل تصریح ہے موسیٰ علیہ السلام کے اپنے اقوال تورات شریف کے حوالے اور تاریخی حقائق سے ثابت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے نجات دہندہ اور نبی اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے، اور قرآن پاک نے اس کی تصدیق کی ہے، اور قرآن پاک میں حضرت انبیاء علیہ السلام کے نام بڑی کثرت سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مبارک نام قرآن پاک میں 70 دفعہ ہے، لیکن اللہ کے اس لاڈلے پیغمبر کا واقعات اور قصص اور حوالہ جات کے اعتبار سے سب سے زیادہ نام قرآن پاک میں آپ پڑھ کر دیکھیں، 136 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، کتاب ان پر اتری تورات شریف، لیکن وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اب تک یہودی اڑے ہوئے ہیں اور جب تک دجال کا ساتھ دے کر دنیا سے مٹیں گے نہیں، اپنی ضد پر قائم ہیں۔ اور عجیب و غریب باتیں جھوٹ کو ملانے کی، کہتے ہیں کہ ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ آپ ابدی نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے سچے دین یہودیت میں باہر سے داخل نہیں ہو سکتا، جو نسلی یہودی ہے وہی مسلمان ان کے ہاں ایمان والا ہے، اور جو غیر بنی اسرائیل کا کوئی فرد وہ تو یہودی بن ہی نہیں سکتا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا صحیح متبع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معنی یہ کہ چند لوگوں کو تو اللہ نے نبوت کی برکات سے نوازا اور باقی جہان کے لوگوں کو محروم رکھا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے روئے زمین پر جہاں جس قدر جس زمانے میں جتنی آبادی تھی، ان کی ہدایت کا سبب حضرات انبیاء علیہ السلام کو بنایا ہے، ان کی تفصیل مذکور ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اور یہی بات عیسائی بھی کہنے لگے کہ اللہ کے آخری رسول اور نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور انجیل کے بعد کوئی کتاب نہیں، حالانکہ انجیل میں خود بشارتیں ہیں کہ ایک پیغمبر جن کا نام احمد ہوگا وہ میرے بعد تشریف لائیں گے، اور وہ ابدی پیغمبر، ان پر آنے والی آسمانی کتاب بھی آفاقی ہوگی، اور تا قیامت انہی کی نبوت جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے یہاں یہی بات ارشاد فرمائی ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو نا انصاف اور ظالم لوگ ہیں ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، من گھڑت باتوں سے سچے دین کو روک ڈالیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ کوئی شخص سورج کو دیکھ کر منہ کی پھونک سے اسے بجھانا چاہے، کہاں سورج اور اس کی روشنی اور آب و تاب، اور کہاں ایک انسان کے منہ کی ہوا جو بمشکل دیا بجھا سکتی ہو۔ حق تعالی شانہ نے اس آخری دین اسلام جو ابدی اور آفاقی ہے، اس کو سورج سے تشبیہ دی ہے، اور اس کا مقابلہ کسی بھی باطل سے ہو نہیں سکتا۔ حق ہمیشہ سے غالب ہے، دلیل اور حجت کے اعتبار سے صدا سے صدا تک، اور ظاہری غلبہ اور حکومت جب تک مسلمانوں میں اپنے اصول، عقائد کی پابندی اور احکامات الہیہ پر چلنا غالب ہے، تو سینکڑوں نہیں 1000 سال سے زیادہ روئے زمین پر سب سے بڑی سلطنتیں اہل اسلام ہی کو اللہ نے عطا کی، اور آخری غلبہ بھی اسلام کا ہو کر رہے گا، جس کا ذریعہ اللہ تعالی شانہ نے خود
بنی اسرائیل کے انہی پیغمبر جنہوں نے بشارت سنائی، سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جب دجال سے اہل ایمان اور اسلام کا پالا پڑے گا، ان کی کوششیں بظاہر دب جائیں گی اور یہ دجالیت دنیا پر حاوی ہو جائے گی۔ کچھ دنوں تک اللہ دجال کی اور شیطان اور شیطنت کی رسی کو ڈھیلا چھوڑے گا، اور پھر آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر کے ان کا خاتمہ ہر کفر اور شرک کے حامل کو تہہ تیگ کر کے یا ہدایت عطا کر کے روئے زمین پر اسلام کا بول بالا یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اس وقت جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے تو حق تعالی شانہ نے جو منظر بنانا ہے اس کی پیش گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا لایا ہوا سچا دین آفاقی اور ابدی، ہر گھر میں کوئی چاہے نہ چاہے، کچے پکے، شہر گاؤں، جہاں تک انسان ہے یہ دین داخل ہو کر رہے گا۔ اور اس کی خوشخبری اس آیت پاک میں ارشاد فرمائی واللہ متم نورہ ولو کارہ الکافرون، اور آگے فرمایا ولو کارہ المشرکون۔ تو یہ مقابلہ جب سے دین اسلام کو وجود اللہ نے بخشا مشرکین اور کفار کے ساتھ چل رہا ہے، اور آخری طور پر فتح و شکست وہ حق تعالی شانہ نے دجال کے خروج کے وقت میں اہل ایمان کو تام قسم کی فتح جو عطا فرمانی ہے، اس کی خوشخبری بھی اس آیت میں ہے واللہ متم نورہ۔ اللہ پاک اپنے دین کے نور کو کامل طور پر اس زمانے میں لوگوں کے سامنے لے آئیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رسول بالہدا بنا کر اور دین الحق سچا دین دے کر اسی لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر ظاہر کے اعتبار سے بھی اس کو غالب کر دے۔ یہ وہ سچی پیشین گوئیاں ہیں جن کا ایک عظیم حصہ دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور کچھ جو باقی ہے وہ ابھی ہم دیکھنے کو ہیں، جہاں فتنہ و فساد کا زمانہ ہے اور بہت زیادہ شر اور گندگی اور گناہوں کی زندگی انسانوں میں آ گئی، وہاں ایک جماعت حق پر اور سچے دین پر قائم ہے اور رہے گی، اور اس کا ذریعہ اللہ پاک نے جہاد فی سبیل اللہ کو قرار دیا۔ اسی جہاد کے ذریعے سے کفر اور شرک کی شوکت کو اللہ نے توڑا ہے، اور یہ ماضٍ الی یوم القیامہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک جاری ہے، اور وہ اس کا اتمام اور تکمیل فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ ہمیں بھی اسی حق پر قائم اور دائم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنۃ الفردوس مع الابرار، یا عزیز یا غفار۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہر نوع کی آسانیاں، راحتیں، خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، اہل اسلام کو غلبہ تام عطا فرما، کفر و دجل سے ہمیشہ بچنے کی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو توفیق عنایت فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما، جنہوں نے چاردانگ عالم میں دین حق کو پھیلانے کی ہر کوشش جان و مال کی قربانیاں دے کر کی ہے، یا اللہ ان کے درجات مزید بلند فرما۔
تعالی شانہ ایمان کامل پہ ہی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتہ۔ ناظرین و سامعین و ویورز محترم، یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ صف کی آیات مبارکہ 7 تا 9 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لئے خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان پہ رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں خوش رکھے، شاد باد رکھے، آباد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔